دنیا کی تاریخ میں بہت سی خونریز جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی کسی جنگ کو عظیم جنگ کا نام نہیں دیا گیا۔ لیکن 28 جون 1914 کو ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا تھا جسے جنگ عظیم اول یا پھر ورلڈ وار 1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس جنگ کا آغاز تب ہوا جب سکول میں پڑھنے والے ایک بچے نے آسٹریو ہنگیرین امپائر کے ہونے والے راجا فرانس فرڈینینڈ کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس بچے کی عمر ابھی صرف 19 سال تھی۔ اس قتل کے نتیجے میں جس جنگ کا آغاز ہوا اس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دور میں آج کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز نہیں بلکہ بڑی بڑی امپائرز ہوا کرتی تھیں، اور یورپ کا پورا نقشہ ان بڑی بڑی امپائرز میں ہی بٹا ہوا تھا، جن میں فرینچ امپائر، برٹش امپائر، رشین امپائر، آسٹریو ہنگیرین امپائر، جرمن امپائر اور ان سب کے علاوہ اوٹومن امپائر ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام امپائرز آج کے ملکوں سے کئی گنا بڑی ہوا کرتی تھیں، اور ان سب میں راجاؤں مہاراجاؤں والا نظام چلتا آ رہا تھا۔ فرانس فرڈینینڈ کی موت تو صرف جنگ کو شروع کرنے کا ایک بہانہ تھی، کیونکہ ان تمام امپائرز کے راجا یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ کا آغاز ہو اور انہیں اپنی اپنی سلطنت اور حکومت بڑھانے کا موقع ملے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور لاشیں کتنی ہوں گی۔ اس جنگ کے پیچھے کئی ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تمام امپائرز کے راجا ایک دوسرے پر بھڑکے ہوئے تھے۔ اس سچویشن میں فرڈینینڈ کی موت نے آگ پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کیا، لیکن ان سب سے پہلے 4 ایسی مین ریزنز تھی جن کی وجہ سے ہر حال میں اس جنگ کا آغاز ہونا تھا، جن میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تھی ملٹریزم۔ یہ اس دور کا آغاز تھا جب نئے نئے ملٹری ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے، جن میں ٹینکس، مشین گنز، نیوی شپس اور دوسرے ہتھیار شامل تھے۔ ان ہتھیاروں کو تیار کرنے میں سب سے زیادہ سپورٹ USA، برٹش اور جرمنی کی کمپنیز کر رہی تھیں۔ اس کے بعد دوسرا ریزن تھا الائنس سسٹم۔ یورپ میں جتنی بھی امپائرز موجود تھی ان سب نے آپس میں الائنس بنا رکھی تھی، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا رکھا تھا، اور یہ اتحاد 2 گروپس میں تقسیم تھا۔ ان میں سے پہلے گروپ میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر، اوٹومن امپائر اور بلغیریا شامل تھے، جنہیں سینٹرل پاورز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے الائنس گروپ میں فرانس، گریٹ برٹن، رشیا، اٹلی، جاپان اور بعد میں US بھی اسی الائنس کا حصہ بن گیا تھا۔ ان 2 ریزنز کے بعد تیسرا بڑا ریزن تھا امپیریلزم، یعنی اپنی اپنی امپائر کی حدود کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی لالچ۔ اس وقت کے راجا دوسری امپائرز پر صرف لوٹ مار کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں گولڈ اور ڈائمنڈ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاورفل شو کرنے کے لیے بھی دوسرے علاقوں پر حملے کیے جاتے تھے۔ لیکن پہلے جو حملے کیے جاتے تھے وہ بہت چھوٹے اور کسی مخصوص علاقے پر ہی کیے جاتے تھے، لیکن اب جس جنگ کا آغاز ہو چکا تھا وہ پورے خطے کو تباہ کرنے والی تھی۔ ان 3 ریزنز کے بعد جو چوتھی ریزن بتائی جاتی ہے وہ ہے نیشنلزم۔ اس وقت کے راجاؤں نے اپنی اپنی امپائرز کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھرنا شروع کر دی تھی کہ ہماری قوم سب سے اچھی اور طاقتور ہے، اور باقی تمام امپائرز کے لیے دل میں نفرت اور ان کو نچلی نظر سے دیکھنا۔ اور اس کے بعد تمام قوم کو اکسایا کہ وہ اپنی امپائر کی پرائیڈ کے لیے جنگ پر نکلیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ہٹلر نے بھی اسی نیشنلزم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا تھا۔ خیر، یہ 4 وہ ریزنز تھی جن کی وجہ سے تمام امپائرز جنگ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اس جنگ کا باقاعدہ آغاز کب ہوا، اور وہ 19 سالہ لڑکا کون تھا جس نے اتنی بڑی امپائر کے ہونے والے راجا کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا؟ اس جنگ کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ ورلڈ وار 1 ہونے سے پہلے 1878 میں رشیا اور اوٹومن امپائر کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، جس میں رشیا بوزنیا اور ہرزیگووینا جیسی کنٹریز کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بننے کے لیے سپورٹ کر رہا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی جسے ٹریٹی آف برلن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹریٹی 1878 میں سائن کی گئی تھی، اور اس کے مطابق آسٹرو ہنگیرین امپائر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ عارضی طور پر بوزنیا اور ہرزیگووینا کے نظام کو چلا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں ریجنز آفیشیلی اوٹومن امپائر کے پاس ہی رہیں گے۔ لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد 1908 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر نے ان دونوں ریجنز کو اوٹومن امپائر سے چھین لیا۔ ان سے پہلے یہ دونوں ریجنز تقریباً 400 سالوں تک اوٹومن امپائر کے پاس تھے، لیکن اب آزادی ملنے کی بجائے کسی دوسری امپائر نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کنٹریز کے لوگوں میں آزادی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سربیا کے لوگ بھی بوزنیا کی آزادی چاہتے تھے، مگر ان پر قبضہ کرنے سے پہلے آسٹریا کے منسٹر نے رشیا کے راجا سے بات کر لی تھی کہ آسٹریا بوزنیا پر قبضہ کرنے والا ہے، تو وہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے۔
پہلے تو رشیا اس بات پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بدلے میں رشیا کو استنبول پر قبضہ کرنا تھا جو کہ اوٹومن امپائر کے پاس تھا۔ دونوں امپائرز کے درمیان یہ بات طے پائی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، لیکن یہاں پر رشیا کو ایک اور پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ یہ کہ رشیا کی عوام نہیں چاہتی تھی کہ آسٹریا بوسنیا پر قبضہ کرے، کیونکہ رشیا میں بہت سارے سلاوک لوگ رہتے تھے اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آسٹریا بوسنیا کے سلاوک لوگوں پر قبضہ کرے۔ اس کے چلتے رشیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے۔ اس طرح رشیا اپنی عوام کے آگے کمزور پڑ گیا اور اس نے خفیہ معاہدے کے باوجود سربیا اور بوسنیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ آسٹریا بوسنیا اور ہرزیگووینا پر تو پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا اور اب وہ سربیا پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر اب سربیا کو رشیا نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب آسٹریا نے اپنے پرانے دوست جرمنی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا وہ آسٹریا کی ہیلپ کرے گا، تو اس کے جواب میں جرمنی نے کہا کہ وہ ہمیشہ آسٹریا کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمنی کے اس جواب کے بعد رشیا فرانس سے کہتا ہے کہ جرمنی آسٹریا کا ساتھ دے رہا ہے سربیا پر قبضہ کرنے کے لیے، تو کیا فرانس ہمارا ساتھ دے گا جرمنی اور آسٹریا کے خلاف جنگ لڑنے میں؟ مگر یہاں پر فرانس رشیا کو منع کر دیتا ہے کہ اسے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ ان کے معاملے میں نہیں آنا چاہتا۔ اس وقت فرانس کے منع کرنے پر رشیا بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ورلڈ وار کا خطرہ کچھ وقت کے لیے تھم جاتا ہے۔ مگر اب یہاں باری آتی ہے اسیسینیشن آف فرڈیننڈ کی۔ بوسنیا ایک ایسا ملک تھا جو 400 سال تک اوٹومن امپائر کے قبضے میں رہا اور اب بجائے آزاد ہونے کے کسی دوسری امپائر نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان دونوں ریجنز بوسنیا اور ہرزیگووینا کے لوگ اب آزادی کے لیے ایک نئی ریولوشن چاہتے تھے۔ اسی کے چلتے بوسنیا میں اسٹوڈنٹس کا ایک ریولوشنری گروپ بنایا گیا جسے ینگ بوسنیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور سربیا اس گروپ کو فل سپورٹ کر رہا تھا۔ اس گروپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ بوسنیا کو آسٹریا سے آزاد کروانا اور سربیا کے ساتھ ملا کر ایک الگ آزاد ملک بنانا۔ تو اس کے بعد 28 جون 1914 یہ وہ دن تھا جب آسٹرو ہنگیرین امپائر کے پرنس فرانس فرڈیننڈ اپنی وائف صوفی کے ساتھ بوسنیا میں ایک میٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران ریولوشنری گروپ کے کچھ ممبرز نے ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ جیسے ہی وہ سفر پر نکلے تو ان ممبرز میں سے ایک شخص جس کا نام کیبرینووک تھا، اس نے ایک بم فرڈیننڈ کی گاڑی کی طرف پھینکا جو کہ ان کی گاڑی سے ٹکرا کر سائڈ پر جا کر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو فرڈیننڈ نے میٹنگ کینسل کر کے ہاسپٹل جانے کا پلان بنایا تاکہ زخمی لوگوں کی عیادت کر سکے، لیکن راستے میں ایک بوسنین لڑکا جس کی عمر صرف 19 سال تھی، وہ فرڈیننڈ اور ان کی وائف پر گولی چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کا نام تھا گیوریلو پرنسپ، جسے فوراً اریسٹ کر لیا گیا تھا، مگر اس وقت کے لاء کے مطابق اس کو پھانسی نہیں دی گئی کیونکہ اس کی عمر 20 سال سے کم تھی، مگر اسے پورے 20 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آسٹریا کے راجا سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں رشیا سربیا کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسی کے چلتے جرمنی آسٹریا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار کہانی میں تھوڑا ٹوسٹ آتا ہے اور فرانس بھی رشیا کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر اٹلی کی بات کی جائے تو اٹلی پہلے آسٹریا اور جرمنی کے ساتھ تھا، مگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا ملک پہلے حملہ کرے گا تو اٹلی ان دونوں کا ساتھ دے گا۔ مگر یہاں تو آسٹریا خود سربیا پر حملہ کرنے لگا تھا، اس لیے اٹلی نے تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لیکن کیونکہ رشیا کی دشمنی اوٹومن امپائر کے ساتھ تھی تو اسی لیے اوٹومن امپائر آسٹریا اور جرمنی کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں برٹن کی تو وہ تو یقیناً فرانس اور رشیا کے ساتھ تھا، کیونکہ ان تینوں کی پہلے سے ہی ایک الائنس ٹریٹی بنی ہوئی تھی جسے ٹرپل اینٹینٹے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جس میں دنیا کی بڑی بڑی امپائرز ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اتر آتی ہیں۔ بعد میں یو ایس اے اور جاپان بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں رشیا اور فرانس کی سپورٹ میں، اور ان کے علاوہ وہ کنٹریز جن پر برٹش اور یو ایس اے کا راج تھا، جیسے کہ برصغیر، کیونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو یہ بھی برٹش کے ساتھ رشیا کی سپورٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 ہونے سے پہلے اس جنگ کو دی گلوبل وار کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے اتنی تباہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اگلے 50 سے 60 سالوں تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ مگر اس جنگ کے صرف 20 سالوں کے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہوئی، تب اس جنگ کو ورلڈ وار 1 کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں ورلڈ وار 1 سے بھی کئی گنا زیادہ تباہی ہوئی تھی۔